ابھی میں آپ کو ضلع حافظ آباد کی تحصیل پنڈی بھٹیاں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اس وقت آپ جو میرے پیچھے یہ بازار دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں کا مین بازار ہے۔ اس وقت جی میں پنڈی بھٹیاں شہر میں پہنچ چکا ہوں۔ آپ کو اس شہر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ شہر دلہ بھٹی کی وجہ سے کافی زیادہ مشہور ہے۔ جی تو دوستو السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ میرا نام ہے محمد انان اور ہم آپ کو سفر کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو آج میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں پنڈی بھٹیاں شہر کی طرف۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں اور آپ کو پنڈی بھٹیاں شہر وزٹ کرواتے ہیں۔ یہ شہر دلہ بھٹی کے نام سے مشہور ہے، تو آئیں چلتے ہیں اور ساتھ آپ کو اس کی تاریخ کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یا اللہ پاک خیر خیریت سے ہمارا آج کا دن گزرے اور بہت اچھا گزرے۔ جی دوستو، جیسا کہ آج میں جا رہا ہوں دلہ بھٹی کے شہر پنڈی بھٹیاں کی طرف۔ پنڈی بھٹیاں حافظ آباد کا ایک چھوٹا اور قدیمی شہر ہے، جس کا پنجاب کے اہم اور قدیمی علاقوں میں شمار ہوتا ہے اور جس کا نام موٹر وے M2 اور M3 کے سنگم کی وجہ سے ہر زبان زدیام ہو گیا۔ یہ شہر اپنی تاریخی اہمیت اور بہادری کی داستانوں کی وجہ سے خاص پہچان رکھتا ہے، جو زیادہ تر دلہ بھٹی سے منسوب ہیں، جہاں تاریخ اور ثقافت کا حسین امتزاج ہے۔ تو آج کے اس سفر میں ہم دیکھیں گے اس علاقے کے خوبصورت مقامات اور اس کی تاریخ کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ لاہور سے سفر کر رہے ہیں تو پنڈی بھٹیاں آپ کو تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ملے گا۔ فیصل آباد سے 74 کلومیٹر، جبکہ ہمارے ضلع لیا سے اس کا فاصلہ تقریباً 360 کلومیٹر ہے۔ تو فائنلی جناب ابھی میں ضلع حافظ آباد کی تحصیل پنڈی بھٹیاں میں پہنچ گیا ہوں۔ تو دوستو ابھی میں آپ کو ضلع حافظ آباد کی تحصیل پنڈی بھٹیاں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت جی میں پنڈی بھٹیاں میں پہنچ چکا ہوں۔ یہ آپ میرے پیچھے یہاں کا گول چوک دیکھ رہے ہیں۔ چلے آئیں یہاں سے چلتے ہیں اور آپ کو پنڈی بھٹیاں شہر اور یہاں پر جو تاریخی مقامات ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ شہر بیسیکلی دلہ بھٹی کی وجہ سے کافی زیادہ مشہور ہے، تو چلتے ہیں آپ کو اس کی تاریخ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ جی دوستو ابھی میں دلہ بھٹی کے شہر پنڈی بھٹیاں میں موجود ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے جی پنڈی بھٹیاں کا گول چوک، جو اس شہر کا مرکزی اور اہم چوک ہے، جہاں مختلف سڑکیں ملتی ہیں، جو اس کی روایتی، تجارتی اور مرکزی نمائندگی بھی کرتا ہے۔ دوستو پنڈی بھٹیاں پاکستان کے تیسرے بڑے شہر فیصل آباد سے تقریباً 74 کلومیٹر دور شمال سمت ایک چھوٹا سا شہر ہے، جس کا نام موٹر وے M2 اور M3 کے سنگم کی وجہ سے زبان زدیام ہے اور جو ضلع حافظ آباد کی تحصیل ہے، لیکن تاریخی حوالے سے یہ کافی اہم ہے، جس کے بارے میں مزید آپ کو بتانے والا ہوں، ملاحظہ کیجیے۔ اس وقت جی میں پنڈی بھٹیاں شہر میں پہنچ چکا ہوں۔ آپ کو اس شہر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ شہر دلہ بھٹی کی وجہ سے کافی زیادہ مشہور ہے۔ اس وقت میں دلہ بھٹی چوک پر موجود ہوں۔ یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اور اس کے نیچے ایک تختی لگی ہوئی ہے، یہ میں آگے لگا دوں گا، آپ یہ پڑھ لیں۔ تو یہ پیچھے دلہ بھٹی کا ایک مجسمہ بنایا ہوا ہے۔
ابھی یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، اس سائڈ پر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سڑک جا رہی ہے تو یہ آگے سیدھا پنڈی بھٹیاں شہر کی طرف جاتی ہے۔ ابھی میں اس چوک سے آگے چلتا ہوں اور آپ کو پنڈی بھٹیاں شہر بھی وزٹ کرواتے ہیں۔ دوستو، رائے عبداللہ بھٹی عرف دلہ بھٹی کے اجداد آج سے تقریباً 800 سال پہلے جب ہندو مذہب سے مسلمان ہوئے تو ان کے قبیلے والے ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ اس مخالفت سے بچنے کے لیے بھٹی قبیلے کے لوگ موجودہ پنڈی بھٹیاں میں دریائے چناب کے مشرقی کنارے پر آباد ہو گئے، اور پھر دلہ بھٹی کا یہ علاقہ صدیوں بعد بھی دلے کی بار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پنجاب 5 بڑی باروں میں تقسیم ہے، جن میں ساندل بار، گنجی بار، نیلی بار، گوندل بار اور کرانہ بار شامل ہیں، اور پھر بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ بیاس بار، راوی بار، جنگل بار وغیرہ بنے، جن کے بعد اور کئی ذیلی بار بھی ہیں۔ تاریخی اور ثقافتی تناظر میں ان ذیلی باروں میں سب سے زیادہ مشہور دلے کی بار ہے، جس کا مرکزی مقام پنڈی بھٹیاں ہے۔ جی تو دوستو، آج میں پنڈی بھٹیاں شہر میں موجود ہوں، اور اس وقت آپ جو میرے پیچھے یہ بازار دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کا مین بازار ہے۔ تو ابھی آپ کو یہ مین بازار کے میں مناظر دکھا رہا ہوں، آگے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ شہر اور وزٹ کرواتے ہیں۔ دوستو، دلہ بھٹی کی کہانی جو اس کے گاؤں میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ دلہ بھٹی اپنے بزرگ مستی خان کے ساتھ شکار کھیل رہا تھا تو اس کی ملاقات اکبر بادشاہ سے ہوئی۔ دلہ بھٹی نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اکبر بادشاہ بھٹ ہوں۔ دلے نے کہا تو پھر بھٹ کو کیا سلام کرنا، اور ساتھ ہی آگے بڑھ گیا۔ دلہ اکبر بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو اکبر بادشاہ نے ایسا دروازہ لگا رکھا تھا جس میں اندر جانے کے لیے سر کو جھکا کر داخل ہونا پڑتا ہے، لیکن دلہ بھٹی نے پہلے ٹانگیں اندر کی اور پیٹھ کا رخ اندر کی طرف کر کے سر بعد میں اندر کیا اور اکبر بادشاہ کو سلام بھی نہ کیا۔ اکبر نے اس سے کہا کہ 24 سال کے ٹکے تمہیں معاف اگر سلام کرو۔ دلہ بھٹی نے کہا اگر تم اس سے بھی زیادہ سال کے ٹکے معاف کر دو تو میں تمہیں سلام نہیں کروں گا، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو بھٹ کہا ہے اور میں میراثیوں کو سلام نہیں کرتا۔ جب دلے کی اکبر سے مخالفت شروع ہو گئی تو اکبر بادشاہ کے سپاہیوں نے دلہ بھٹی کی ماں لدھی کو پکڑ لیا۔ جب وہ اسے لے جا رہے تھے تو بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی تھی۔ سپاہیوں نے اس سے پوچھا کہ پیچھے ہو کر کیا دیکھتی ہو؟ وہ بولی میرے 2 بیٹے ہیں، میں نے انہیں اچھی طرح پالا ہے، انہیں دیکھتی ہوں وہ ضرور آئیں گے، اور ان کی آنے کی نشانی یہ ہے کہ اوپر باز اڑیں گے اور نیچے گھوڑے بھاگیں گے۔ اور واقعی ایسا ہوا، جب وہ آئے انہوں نے اپنی ماں کو سپاہیوں سے رہا کر کے واپس بھیجا، لیکن دلہ بھٹی کو کسی طرح قید کر لیا گیا۔ ایک اور روایت میں کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ اکبر نے اپنے دور حکومت میں دین اکبری کی بنیاد رکھی۔ اس دین میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے عقائد کو ملا دیا گیا۔ اکبر کی بات مانی جاتی، اگر کوئی انکار کرتا تو اسے سزا دی جاتی۔ تو ساندل بھٹی نے اکبر کے خلاف بغاوت کی تو اکبر بادشاہ نے ساندل بھٹی اور اس کے بیٹے رائے فرید بھٹی کو گرفتار کر لیا اور انہیں لاہور لے جا کر پھانسی دے دی، اور ان کی لاشوں میں بھوسا بھر کے کئی دنوں تک چوراہے میں لٹکایا گیا۔ فرید بھٹی کی وفات کے 2 ماہ بعد اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ بھٹی رکھا گیا۔ عبداللہ بھٹی جو بعد میں دلہ بھٹی کے نام سے مشہور ہے، جوان ہو کر مغل حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ مغل حکمرانوں نے لگان 2 گنا کر دیا تو دلہ بھٹی نے لگان دینے سے انکار کر دیا اور مکمل طور پر مغل حکمرانوں کی مخالفت شروع کر دی۔ دوستو، ضلع حافظ آباد کی تحصیل پنڈی بھٹیاں میں 900 سال قدیمی اور تاریخی پرانا لوری میلہ بھی لگتا ہے۔ پنجاب کا یہ قدیمی میلہ جو روحانی شخصیت حضرت سخی سرور رحمت اللہ کے نام سے منسوب ہے، ہر سال مارچ کے پہلے ہفتے میں پنڈی بھٹیاں میں لگتا ہے۔ اس میلے میں پنجاب بھر کے دور دراز علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں، اور یہ میلہ سابقہ روایات کے مطابق 3 روزہ تقریبات پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا میرا آج کا ویلوگ پنڈی بھٹیاں سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا آج کا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نئے ویلوگ میں، تب تک کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔